کروں میں سوچ رہی ہوں جموں کشمیر کی بات کروں تو یہاں بھی کچھ حالات تو اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں ملک کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس سے دا پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ کوئی جمہوری سرکار نہیں چلا رہی ہے بلکہ دے آر جیسے کلونیل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. خاص کر 2019 کے الیکشن کے بعد جھوٹ میجورٹی کے بعد دے آر running this country with their colonial mindset like a colony, or unfortunately Jammu Kashmir has become the laboratory for that. اور جو بھی کنٹری کے اندر کرنا ہوتا ہے پہلے ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہمارا جی ڈی پی بنگلہ دیش سے نیچے چلا گیا ہے. ہماری جو ہنگر انڈیکس میں ہم پاکستان بنگلہ دیش نیپال سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور بے روزگاری کی تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم کہ ملک میں ایسے حالات ہو گئے کہ کووڈ کے کا مقابلہ کرتے کرتے پوری گنگا جو ہے میلی ہو گئی لاشوں سے. تو اس کی جو لیبارٹری ہے وہ جموں کشمیر ہے. وہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے مجھے کل 10-15 لوگ لے کے جنتر منتر میں بیٹھنا پڑا بیکاز ان کشمیر یو جسٹ کانٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کہ میں جب بھی کہتی ہوں مجھے کہیں باہر جانا ہے کوئی ایسی جگہ پہ جو ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے بیکاز ابھی دیکھیں مائنورٹیز ہمارے لوگ جو انفارچونیٹلی دے ور ٹارگیٹڈ اینڈ کلڈ وہاں سب گئے تو سب کو جانے دیا. مگر اگر کوئی پولیس کی یا سیکورٹی فورسز کی گولی سے مارا جاتا ہے کوئی انوسنٹ آدمی اور ہم وہاں جانا چاہیں تو دروازے پہ لاک لگ جاتا ہے. اگر ہم کہیں باہر جا کے پیسفل ڈیمانسٹریشن کرنا چاہیں دروازے پہ لاک لگ جاتا ہے. اور اگر کوئی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو شام کو تھانے بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ آپ دوبارہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرو گے. تو دم گھٹتا ہے انسان کا اس ماحول میں. اور انفارچونیٹلی پورے کنٹری کے اندر جو انہوں نے نیریٹو چلایا ہوا ہے کہ 370 کے بعد جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا ہے. جموں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو گیا ہے بلکہ حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اگر نوجوان سڑک پہ نکلتا ہے تو ابھی شاہد لیٹسٹ ایگزامپل ہے. شاہد ہے اس کا نام لڑکے کا, میرے خیال میں کوئی 20-21 سال کا بچہ تھا. شوپین میں مزدوری کرتا تھا, واپس گھر جانا چاہتا تھا جہاں وہ رہتا ہوگا. سبزی اور کچھ فروٹ وغیرہ لے کے جاتا ہے تو بنکر کے ساتھ سے گزر گیا تو اس کو گولی مار دی اور اس کی وہ ساری سبزی وغیرہ بکھر گئی. اس کے بعد میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی, بالکل دروازے پہ تالا لگ گیا اور رات تک مجھے باہر بنکر لگا کے بند کر دیا گیا. اسی طرح سے ایک گاڑی میں سومو میں لڑکا ایک جا رہا تھا, ایک پرویز گجر لڑکا تھا. سومو رکے نہیں تو گولی مار دی سیکورٹی فورسز نے, نہ رکے تو اس کے گھر جانا چاہتے تھے. یا اسی طرح کوئی جو ابھی حیدرپورہ میں یہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 3 لوگوں کو شیلڈ بنا کے استعمال کیا گیا, اس کے بعد میں ان کے گھر جانا چاہتی تھی, سب کو جانے دیا, مجھے جانے نہیں دیا. تو یہ عجیب سا ماحول بنا ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ کچھ لکھتا ہے, جو باقی تو جو اخباروں وغیرہ کے جرنلسٹ ہیں ان کو تو دبا کے رکھا ہے, پر جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ اپنا کرتے ہیں جرنلزم جیسے یوٹیوب یا دوسری جو ہے جو باقی ڈیجیٹل میں ہے, تو ان کو ان کے بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ نے بند کر دیے جرنلسٹ کے جن کو باہر فیلوشپ کے لیے جانا تھا. ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں جو سرکاری اکوموڈیشن تھی بیکاز آف دا سیکورٹی ریزنس. لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. آپ روز سنتے ہوں گے کہ گورنمنٹ جاب سے, کیونکہ ایسوسیٹڈ ود ملیٹنسی. یہ ایسوسیٹڈ ود ملیٹنسی کا کیا مطلب ہے یہ کچھ پتا نہیں چلتا ہے, پر درجنوں لوگ ابھی تک نوکری سے نکال دیے گئے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی پہلی تو ہماری آئیڈینٹی پہ اٹیک ہو گیا. جو ہمارا 370-35A اس کو ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لیا. ان کانسٹیٹیوشنل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا قانون ہے, ایک ملک کا قانون ہے کہ 370 کو صرف جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے صلاح دے کے اپنی مرضی دے کے وہ ہٹا سکتے تھے اور باقی اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. تو جس طرح نے گورنر کو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنایا اور اس کو ہماری جو دے ڈیسیکریٹڈ آور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ بلڈوزڈ اٹ ان دا پارلیمنٹ,
So that was really something, you know, کہ وہ ہمارے میرے خیال میں ملک کی جو ہے ٹائم میں, جو ہماری ہسٹری میں سب سے کالا دن تھا ڈیموکریسی کا, ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. تو اس وقت جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہماری سڑکوں پہ اتنا خون بہتا ہے کہ بالٹی سے, پانی کی بالٹی سے اس کو دھونا پڑتا ہے. اور یہ شاید کسی کو یقین نہیں ہوگا, کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہمارا میڈیا ہے, میجورٹی آف دا اسپیشلی دا پرنٹ میڈیا, وہ وہی نیریٹو چلاتے ہیں جو رولنگ پارٹی ان سے چاہتی ہے. یہ کسی کو کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتے ہیں تو میڈیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتا ہے. کسی کو خالصتانی بولتے ہیں فارم ہاؤس کو تو میڈیا خالصتانی بولتا ہے. ہم کو پاکستانی بولتے ہیں تو میڈیا پاکستانی بولتا ہے. تو جموں کشمیر میں حالات اچھے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں وہاں پتھراؤ بند ہو گیا, وہاں ملیٹنسی کم ہو گئی ہے. ابھی ہمارے حال ہی میں ہماری مائنورٹیز ٹارگیٹ ہو گئی ہیں. اور اگر کسی کو تکلیف ہو, کھانسی ہو, اس کے منہ پہ آپ ٹیپ لگا دو, اس کے ہاتھ آپ بند کر دو, اس کو کھانسنے نہیں دو گے, بولو گے اس کی کھانسی بند ہوگی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری ختم ہوگی, بیماری اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہیں, افیکٹ ہوتی ہیں, دیٹ از دا ویمن فوک. اس کو کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے. نئی نئی ٹرمز آ گئی ہیں, ہائیبریڈ ملیٹنٹ, OGW, وائٹ کالر ملیٹنٹ. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. ہمارے جموں کشمیر کے جیل تو بھر گئے ہیں, اب ملک کے جیلوں میں ہمارے لوگوں کو, لڑکوں کو لیا جاتا ہے. اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ وہاں آگرہ میں کسی نے پاکستان کی جو ہے جیت سیلیبریٹ کی. تو مجھے یاد آیا جب واجپئی جی تھے تو انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تھا, تو انڈیا کے لوگ they were cheering for پاکستان and پاکستانی people were cheering for انڈیا. اور تب مشرف بھی آئے تھے, انہوں نے دھونی کو بڑا کنگریچولیٹ وغیرہ کیا تھا. That was also time. تو آج تو کہیں آگرہ میں بچوں نے سیلیبریٹ کیا یا چیئرنگ کی, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ وہاں کے جو کالج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی کہا, پر آج کوئی وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے گاندھی کا انڈیا گوڈسے کا انڈیا بنتے جا رہا ہے, اور ہم لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. خاص کر جو ہمارے بڑے پلرز ہیں, میڈیا اینڈ جوڈیشری, جو ان کی ڈیوٹی ہے, جو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو, اس کولونیل سرکار کو, وہ نہیں کر پا رہے ہیں. جموں کشمیر ہیز بیکم لیبارٹری, وہاں شروع ہوتی ہے, وہاں ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. ان کو تو انہوں نے ذلیل کر دیا, ڈسکریڈٹ کر دیا, بیکاز دے سے وی آر کرپٹ, وی آر ڈائناس. جو the middle ground has been obliterated. It's nowhere there. That's why when we came to meet the Prime Minister, at that point of time, the media behaved as if we were separatists and the Prime Minister had called us. So unless and until you don't give space to, mainstream parties to function, politically, as I said earlier, I wanted to visit a place, I want to go somewhere, I want to come out and protest peacefully. You are not allowed to do that. So how do you work? What do you do? تو مین اسٹریم پارٹیز تو چائے نہیں بیچ سکتی نا, کچھ تو کام کرنا پڑے گا نا ان کو, تو وہ تو کرنے نہیں دیتے ہیں. They don't allow you. Even in DDC elections, they would hardly allow our people to go out and campaign at that point of time. اور ابھی جو پولیٹیکل پروسیس ہوا ہے, جو DDC ممبرز ہیں ان کو ہوٹلز میں اور دوسری بلڈنگز میں بند رکھتے ہیں, گھر سے زیادہ نکلنے نہیں دیتے, ایکسپٹ فار سلیکٹو فیو. باقی لوگوں کو کہیں باہر نہیں جانے دیتے. وہ رو رہے ہیں, آپ روز سے دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز کہ ہمیں گھر نہیں جانے دیا جاتا ہے, ہمیں باہر نہیں جانے دیا جاتا ہے. سو the political process is in total limbo. پھر سے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے محبوبہ مفتی نے, اور آج پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر کے حالت دن بر دن جو ہے وہ سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور دھارا 370 ہٹنے کے بعد کشمیر کھاتی کے حالت دن بر دن بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بار پھر کیندر سرکار پر کہیں نہ کہیں آروپ لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جموں کشمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جموں کشمیر کے اندر جو ہے کوئی بھی پرکار کا جو ہے اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد بھارت کے بھوین علاقوں میں پریاس کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں صاف طور پر نشانہ سادھتے ہوئے نظر آئی ہے کیندر سرکار پر آج محبوبہ مفتی. یہ بڑی جانکاری جو تھی آپ تک پہنچانے کا پریاس کر رہے تھے. تب تک کے لیے آپ بنے رہیں. دھنیہ واد.